اسی طرح نئے نئے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ دنیا اب سمٹ کر کے لوگوں کی مٹھی میں آ گئی ہے تو آپ کو پتا ہوگا عرب کی زمین ہو یا عجم کی زمین ہو، مسلمان کہیں سکون، چین اور اطمینان کی سانس نہیں لے پا رہا ہے۔ کہیں پر مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں کی بچیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کہیں پر مسلمانوں کی ایجوکیشن کے اعتبار سے کاٹنے چھانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں پر مسلم صلاحیتوں کو زنگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں پر مسلمانوں کو غریب، مفلس اور نادار کر کے ان کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کن کن ممالک میں ہو رہا ہے؟ کسی ایک دو ملک کی بات نہیں، یہ پوری دنیا کے حالات ہی ایسے ہیں۔ یعنی کسی ایک ملک کا رونا آپ نہیں رو سکتے۔ جہاں کلمہ پڑھنے والا بستا ہے، آپ کسی شہر کا نام لے لیں، کسی ملک کا نام لے لیں، کسی خطے کا نام لے لیں، آپ کو پتا چل جائے گا ہر جگہ مسلمان ستم رسیدہ ہے، ہر جگہ مسلمان ستم تلے بلبلا رہا ہے، ہر جگہ مسلمان تڑپ رہا ہے۔ اور کہیں پر اگر حکمرانوں کی طرف سے یا اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے اگر مشکلات نہیں ہے تو وہاں آسمانی مشکلات ہے، کہیں پر سیلاب ہے، کہیں پر زلزلے ہیں، کہیں پر آندھیاں ہیں، کہیں پر طوفان ہیں۔ اور ایسے حالات کے اندر کچھ لوگ جو ہیں سیاست دانوں کو کوستے ہیں۔ دیکھیے ہر ایک کی فکر الگ الگ ہوتی ہے، کوئی سیاست دانوں کو کوس رہا ہے، کوئی ماہرین معیشت کو کوس رہا ہے، کوئی ایجوکیشن کے اداروں کو کوس رہا ہے، لیکن سب کی طرف سے صرف نظر کرتے ہوئے حقائق کی دنیا میں اگر ہم آئیں تو جو کچھ کر رہا ہے، جو ظلم کرے گا وہ بھگتے گا، جو کسی کے آشیانے کو اجاڑے گا، جو کسی کے گھر کو تباہ کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر تم کسی چڑیا کے گھونسلے کو بھی اجاڑو گے تو اللہ تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گا، اللہ تمہارے گھروں کو ویران کر دے گا۔ لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے والوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ زمین کے اوپر تم طاقتور نہیں ہو بلکہ میرا اللہ طاقتور ہے۔ فرعون نے ظلم کیا، دریا میں غرق کر دیا گیا، نمرود نے ظلم کیا، لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا گیا، شداد خود کی بنائی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ ظلم کا انجام برا ہے، بخت نصر ایسی بدترین موت مرا ہے کہ آج بھی اس کی موت لوگوں کو دعوت عبرت دے رہی ہے۔ ابو جہل نے ظلم کیا، اللہ اکبر، کاٹ کر کے کنویں میں عبرت کے طور پہ پھینک دیا گیا۔ ابو لہب نے ظلم کیا، کئی دن تک کہ اس کے بیٹے بھی اس کی لاش کو دفنانے کی ہمت نہ کر سکے۔ آج بھی ظلم کرنے والے چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، چاہے کسی مسلک کی ہوں، چاہے کسی خاندان کی ہوں، چاہے کسی خطے کی ہوں، چاہے کسی قبیلے کی ہوں، کان کھول کر سن لو، مخلوق کمزور ہو سکتی ہے لیکن خالق کمزور نہیں ہو سکتا۔ جب اس کی لاٹھی اٹھے گی تو تم میں کا کوئی فرعون بھی غرق کر دیا جائے گا اور اس کو لاش کو کتے بھی نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ فرعون کی لاش کو اللہ اکبر جانور بھی نہیں کھائے ہیں۔ آج تک میوزیم میں ننگا پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو دعوت عبرت دے رہا ہے جو ظلم کر رہے اپنی جگہ، لیکن چونکہ وہ لوگ میرے سامنے ہیں نہیں، میری بات ان تک پہنچ نہیں سکتی، تو اللہ اکبر، خالی تھالی یا تالی بجانے سے کیا ہونے والا؟ اس لیے کہ جب ان تک بات پہنچنا ہی نہیں ہے تو نہ تالی میرا بجانے سے کوئی فائدہ، نہ تھالی بجانے سے میرا کوئی فائدہ، نہ چیخنے چلانے سے میرا کوئی فائدہ۔ میرے سامنے آپ ہیں، اس لیے میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان آسمان کی طرف دیکھتا ہے، مولا ابراہیم کی تو نے مدد کی تھی، اللہ اکبر، اب میرے لیے مدد کب آئے گی؟ تو نے حضرت ایوب کی تو مدد کی تھی، میرے لیے مدد کب آئے گی؟ تو نے جناب یوسف کی تو مدد کی تھی، میرے لیے مدد کب آئے گی؟ ہر مسلمان آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ ننھا سا بچہ ہے بیت المقدس کی سرزمین پر، اگر 6-7 سال کا وہ ننھا سا بچہ ہے تو وہ اپنے باپ کی موت کے بعد آسمان
आसमान की तरफ आंखों में आंसू लेकर खुदा की मदद का मुंतजिर है। अगर वो अरब की सरजमीन का बच्चा है तो अपनी बहन की आबरू लुटती हुई देखकर वो आसमान की तरफ निगाह उठा रहा है, अल्लाह की मदद कब आएगी? मौला तू वही रब तो है ना कि तेरी शान कभी बदलती नहीं है, तू तगज्जुद से पाक है, तू तब्दीली से पाक है। ला ज़िद्द लहू वला मित्त लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला जवाब। न तेरी कोई जिद है, न तेरा कोई शरीक है, न कोई तेरा बराबर है, न कोई तेरा पार्टनर है, न कोई तेरी बीवी है, न कोई तेरे बच्चे हैं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तेरी शान बड़ी निराली है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशा बिगैर हिसाब। तू वही तो है ना, तू किसी को इज्जत देता है, तू किसी को जिल्लत देता है। तू वही है जब तू रात लाता है तो दिन को समेट लेता है, जब तू दिन लाता है तो रात सिमट जाती है। इतनी बड़ी रात का सिला दुपट्टा, इतनी बड़ी रात की जुल्फे दराज आखिर कहां जाकर के सिमट जाती है? वो तू है। तेरी शान कुन फयकुन है। जब तू रातों को समेट कर सितारों की अंजुमन का खून करके नई सुबह का आगाज करता है तो मौला आखिर इब्राहिम की मदद तो तूने ही की थी जिन पर आग गुलजार बन गई थी। मौला अय्यूब की मदद अलैहिस्सलाम तो तूने ही की थी जिनके जिस्म के आबले फिर शिफा और तंदुरुस्ती में तब्दील हो गए थे। जनाब यूसुफ की मदद तो तूने ही की थी कि जो मिस्र की गुलामी से निकलकर मिस्र के ताजदार बन गए थे। मौला तू वही तो है ना कि जिसने मूसा के असा के जरिए से दरिया में जो है रास्ते पैदा कर दिए थे, उन रास्तों की दीवारों में खिड़कियां भी पैदा की थी। मौला तू वही तो है ना जिसने बद्र में जिब्रील को फरिश्तों के साथ रसूलुल्लाह के असहाब की मदद के लिए भेजा था और उसके बाद 313,000 के लश्कर पर गालिब आ गए थे। मौला तू वही करम वाला है और तू आज भी वैसा ही करम करता है। फिर तूने अय्यूब की मदद की, हमारी मदद क्यों नहीं आती? हमारे लिए मदद क्यों नहीं आती? क्यों उठते हुए जनाजे, लुटती हुई आबरू, भूखे पेटों की आहो बुका क्यों तेरे करम को दावत नहीं दे रही है? बाबे जब तेलाई से टकरा नहीं रही है। आखिर मौला क्या तूने हमसे मोहब्बत करना छोड़ दिया है? तेरे नबी ने तो कहा था जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो मौला तेरा नबी तो सच्चा है, बल्कि तेरा महबूब तो ऐसा सच्चा है कि जिसकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन तक देते नजर आते हैं। कायनात में ऐसा सच्चा आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसके दुश्मनों ने भी उनकी सच्चाई की गवाही दी हो। वो तन्हा मेरा नबी है, वो तन्हा आपकी नबी है। अल्लाह क्या तूने हमसे प्यार करना छोड़ दिया? कहां है वो मोहब्बतें? अल्लाह अकबर, जिसका जिक्र कहा किया गया था एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती, तो क्या तूने हमसे प्यार करना छोड़ दिया? क्या तूने हमसे मोहब्बत करना छोड़ दिया? क्या तेरी रहमत ने हमें छोड़ दिया? तू क्यों हमारी मदद नहीं करता? आसमान की तरफ निगाहें उठती है, मदद के काफले क्यों नहीं उतरते? इमदाद के काफले क्यों नहीं उतरते? तो आवाज आती है, बंदे मैं तेरी मदद करूंगा, जरूर करूंगा, तेरी ना करूंगा तो किसकी करूंगा, लेकिन मैंने कंडीशन लगा दी है, बल्कि मैं तो तेरे साथ साथ भी रहूंगा। मैं तेरे साथ साथ हूं, तुझे कांटा चुभेगा तेरे साथ हो, तुझ पे तलवारें आएंगी तेरे साथ हो, तेरी जो है वो माथे की शिकन की लकीरें जब एक दूसरे से चिमटने लगेगी मैं तेरे साथ हूं, मेरी माइज्जत खुसूसी तेरे साथ है। बंदे मदद तो जरूर आएगी, मैं मदद ही के लिए हूं, इसलिए कि मैंने पहली सूरत में तुझसे कहलवाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हर मदद तेरी मदद है, हर इमदाद तेरी इमदाद है। अल्लाह अकबर। तो मौला जब तू मदद करने वाला है तो तू मदद करता क्यों नहीं? तो आवाज आती है, बंदे दिल के कानों से सुन, मेरी मदद जरूर आएगी, हर सिया के लिए आएगी,
گی، ہر سفید کے لیے آئے گی، ہر عربی کے لیے آئے گی، ہر اجمی کے لیے آئے گی۔ میری مدد کے لیے دو کنڈیشن ہے۔ نمبر ایک، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کو تجھے طلب کرنا ہوگا دو چیزوں کے ذریعے سے، ایک نماز ہے، ایک تو نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرے گا، اور دوسرا صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرے گا، پھر میری مدد کو تو اترتے دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اصحاب کے لیے میری امداد خاص نہیں ہے، تو یہ دو کام کر لے، تیرے لیے بھی میری مدد نازل ہوگی، اب بھی نازل ہوگی، کیونکہ تیرا اللہ حی و قیوم ہے، تیرا رب قادر مطلق ہے، وہ تیری اب بھی مدد کرے گا۔ جس نے بدر میں مدد کی، جس نے احد میں مدد کی، جس نے خندق میں مدد کی، جس نے خیبر میں مدد کی، جس نے کربلا میں مدد کی، جس نے اللہ اکبر قادسیہ میں مدد کی، جس نے بیت المقدس کی، بلکہ آج تک ہر وقت مومنوں کی مدد، جس میں دو صفت ہوگی، استعینوا، تم طلب کرو، استعینوا طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے۔ نماز کا ذکر بعد میں، صبر کا ذکر پہلے ہے۔ علامہ موصوف نے نماز کا ذکر کیا، اب میں نماز کا نہیں بلکہ اس سے پہلے صبر کے ذریعے سے، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ آگے فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ صبر کیا ہے، یہاں پر اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اصل عنوان یوں شروع ہوتا ہے، اللہ کی مدد اترتے دیکھو گے، خدا کی عزت کی قسم، ان نیک لوگوں کی، اللہ والوں کے درمیان خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو یہ دو چیزوں کو اختیار کر لے وہ آج بھی اللہ کی مدد کو نازل ہوتے ہوئے دیکھے گا، آج بھی خدا کی مدد اور نصرت دیکھی جائے گی۔ استعینوا، طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ صبر کیا ہے؟ صبر کا ایک مفہوم بچپنے سے ہمارے ذہن میں گونج رہا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر بچے کا باپ کو کہا جاتا ہے صبر کرو، صبر کا مطلب یعنی نہیں رونا، اس کا مطلب صبر ہے۔ میت ہو گئی، صبر کرو، نہیں رونا، اس کا مطلب صبر ہے۔ صبر اور رونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صبر اور رونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ رونا بے صبری نہیں، اور رونے سے رکنا صبر نہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ بس معاملہ یہی ہے، ہم نے نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہم نے قرآن کی طرف کبھی توجہ کی۔ سب کی کتاب پڑھی، رب کی کتاب نہیں پڑھی، اور تنہا میرے اللہ کی کتاب ہے جس میں 6666 آیتیں ہیں، اور اس کا حال یہ ہے کہ کائنات بننے سے پہلے سے لے کر جنت میں داخل ہونے کے بعد تک کی ساری خبریں ان آیتوں میں موجود ہیں۔ اتنی مختصر کوئی کتاب ہو کر اتنا بڑا معنی نہیں رکھتی، بلکہ علماء کے لیے اور آپ کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بتاؤں، تنہا قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن، جس کی آیتوں کا نزول بند ہو چکا رسول اللہ پر، لیکن آیت کے معنی کا نزول آج بھی رسول اللہ کے غلاموں پر ہو رہا ہے۔ اور پھر قرآن کی یہ خصوصیت ہے، یعنی کہ قرآن کا ایک معنی آپ متعین نہیں کر سکتے، کیونکہ آج بھی نزول معنی قرآن وہی نازل نہیں ہو رہی ہے، آیت نازل نہیں ہو رہی ہے، لیکن آیت کا مطلب آج بھی لوگوں کے دلوں پر نئے نئے انداز سے نازل ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی دل والا تو چاہیے۔ آپ کہیں گے کس کے دل پہ نازل ہوتا ہے؟ میں نے کہا اسی کے دل پہ نازل ہوتا ہے جس کے دل کو دل کہتے ہیں۔ اور اہل سنت میں دل کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت میں لوگوں کے سینے میں جو گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے، اس لوتھڑے میں اور کتے کے سینے میں لٹکنے والے لوتھڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دل صرف وہ دل ہے، بریلی کا تاجدار جس کے بارے میں کہتا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان دے۔ اگر ایسا دل کسی کے پاس ہو تو آج بھی اس پر معنی قرآن نازل ہوتے ہیں۔